السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 100 سوال میں خوش آمدید۔ رمضان مبارک کا مہینہ الحمدللہ خیر و عافیت کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان مبارک کے روزے رکھے اور اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزارنے کی کوشش کی، اور انتہائی بدبختی میں گزارا ان لوگوں نے یہ مہینہ جنہوں نے رمضان مبارک کے روزے نہ رکھے، حالانکہ اللہ رب العزت نے انہیں تندرستی بھی عطا فرمائی تھی، انہیں صحت بھی عطا فرمائی تھی، اور انہیں اپنی تمام کی تمام نعمتوں سے نوازا بھی تھا۔ لیکن اس کے باوجود ان بدبختوں نے رمضان مبارک کو لاابالی پن میں گزار دیا، لاپرواہی اور بے حسی کے عالم میں گزار دیا۔ اللہ کا یہ مہمان آیا اور چلا گیا، ان کی زندگی میں کوئی بدلاؤ نہ آیا، ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئی، لیکن بڑے ہی سعادت مند رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اپنے لیے مغفرت کے پروانے بھی جاری فرما لیے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت کو راضی بھی کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا و آخرت کی بہت سی نعمتوں کو اور بہت سی لذتوں کو جمع کر لیا۔ اللہ تعالی ہمیں آئندہ رمضان مبارک کا مہینہ بھی خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے، اور ہمیں رمضان مبارک کے تمام روزے آئندہ بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مہمان مہینہ ہمارے پاس آیا، جس طرح اس کا حق ادا کرنے کی ضرورت تھی، ہم سے کمیاں ہوئیں، ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، ہم اس طرح اس مہمان مہینے کا حق ادا نہیں کر سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرتے رہنا چاہیے، اور استغفار کرتے رہنا چاہیے اس بات پر کہ یا اللہ، جس طرح ہمیں رمضان مبارک کا احترام کرنا چاہیے تھا، ہم اس طرح احترام نہیں کر سکے۔ ہماری ان کمیوں کو، ہماری ان کوتاہیوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے۔ اللہ رب العزت کے دربار سے کبھی امید ہوا کرتی ہے کہ اللہ رب العزت ان کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ رمضان مبارک کی آخری رات، جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، شریعت اس کو لیلۃ الجائزہ کا نام دیتی ہے، اور ہم اس کو چاند رات کا نام دیتے ہیں۔ عام طور پر یہ رات بازاروں کی نظر کر دی جاتی ہے، کھیل تماشوں کی نظر کر دی جاتی ہے، اور شور شرابے اور ہلے گلے کی نظر کر دی جاتی ہے، تو یہ انتہائی خسارے کی بات ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا لیلۃ الجائزہ اس کا رمضان کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے۔ یعنی جب شوال کا چاند نظر آ گیا تو کیا یہ رمضان مبارک کی رات رمضان مبارک سے تعلق رکھتی ہے، یہ رات رمضان مبارک سے تعلق نہیں رکھتی؟ کیا اس رات کی کوئی فضیلت بھی ہے شریعت میں یا نہیں ہے؟ کیا اس رات کے اندر اہل ایمان کے ساتھ اللہ رب العزت کے فضل کا کوئی خصوصی معاملہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یاد رکھیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اسی ویڈیو میں ان سب کا جو مختصراً تعارف آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ لیلۃ الجائزہ ہے کیا۔ یاد رکھیں، جائزہ عربی زبان میں بدلے کو کہا جاتا ہے، انعام کو کہا جاتا ہے، بہترین انعام، اس کو جائزہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ لیلۃ الجائزہ یعنی بدلے کی رات ہوئی، رمضان مبارک کی یہ آخری شب، یہ بدلے کی رات ہوئی، تو معلوم ہوا شریعت جب اس کا تذکرہ کر رہی ہے تو پھر لازماً اس کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہوگی۔ پھر اس رات کو بازاروں کی نظر نہیں کرنا چاہیے، اس رات کو پھر ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس رات سے بھی زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کر لینا چاہیے۔ اب اس رات کی کوئی فضیلت ہے یا نہیں ہے، اور اس رات کا رمضان مبارک سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، ان دونوں باتوں کو میں واضح کر دیتا ہوں۔ یاد رکھیں، رمضان مبارک ایسا بابرکت اور سعادت والا مہینہ ہے کہ جب سے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ رب العزت آسمانوں پر جنت کے تمام دروازے کھول دینے کا حکم دے دیتے ہیں، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دینے کا حکم دے دیتے ہیں۔ لہذا جہنم کے دروازے پورا رمضان مبارک بند رہتے ہیں، اور جنت کے دروازے پورا رمضان مبارک کھلے رہتے ہیں۔ جنت پکارتی ہے کہ آؤ، میں تمہیں اپنے اندر جگہ دیتی ہوں، آؤ مجھ میں محلات کو لے لو، آؤ میری نعمتوں سے لطف اندوز ہو جاؤ، اور جہنم وہ اپنے دروازوں کو بند رکھتی ہے تاکہ وہ صاحب ایمان اس کی طرف نہ آ پائے۔ بہرحال، اس رات رمضان المبارک کی ہر رات کے اندر اللہ رب العزت کا مومنین کے ساتھ ایک خصوصی معاملہ ہوا کرتا ہے۔ وہ معاملہ یہ ہے کہ لاکھوں ایسے اہل ایمان جنہوں نے اپنی بداعمالیوں کی وجہ سے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیا تھا، جہنم کا ایندھن بنا لیا تھا اپنے وجود کو، تو اللہ رب العزت ایسے لاکھوں مجرموں کو رمضان المبارک کی ہر رات میں
جہنم سے رہائی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں، ان کے لیے جہنم سے رہائی کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ یہ رمضان المبارک کی آخری رات آ جاتی ہے، جس کو چاند رات کہا جاتا ہے، اور شرعاً اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ جب یہ رات آتی ہے تو اللہ رب العزت اپنی رحمت کا ایک عجیب و غریب کرشمہ اس رات میں دکھلاتے ہیں، وہ یہ کہ جتنے جہنمیوں کو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کی ہر رات میں آزاد کیا ہوتا ہے، پورے مہینے میں جتنے جہنمی آزاد ہوئے جہنم سے، ان کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھا جا چکا، اللہ رب العزت اس ایک رات کے اندر، اس لیلۃ الجائزہ کے اندر اتنے ہی لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا انعام ہوا کرتا ہے۔ بہرحال یہ مغفرت کی رات بھی ہے، اس میں اللہ رب العزت سے زیادہ مغفرت طلب کر لی جائے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک آدمی سارا مہینہ کام کرے، تو محنت کرے، مزدوری کرے، تو جب اپنی محنت کو، اپنے کام کو مکمل کر لے تو اب کیا چیز باقی رہے گی اس کی؟ تو کہا جاتا ہے کہ اس کی اجرت باقی رہے گی، اس کا بدلہ، اس کا معاوضہ، اس کا عوض باقی رہ گیا، اس مزدوری پر، اس کام پر اسے جو دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لیلۃ الجائزہ یہ اسی بدلے کی رات ہے۔ مومنوں نے، اہل ایمان نے پورا مہینہ محنت کی، مشقت کی، بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، اپنی خواہشات کو قابو رکھا، اپنی آنکھوں کو غلط دیکھنے سے بچائے رکھا، اپنی زبان کو غلط بولنے سے بچائے رکھا، اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، اپنے کانوں سے خلاف شرع کچھ سنا نہیں، اسی طرح اپنے قدموں کے ذریعے اللہ کے نافرمانی کے کاموں کی طرف چل کے نہیں گئے، اپنے پیٹ کو حرام کے لقمے سے محفوظ رکھا، غرض یہ کہ اپنے پورے وجود کو نافرمانیوں سے بچائے رکھا اور مشقت اور بھوک پیاس برداشت کی، تو اس ساری کی ساری مزدوری کا، اس ساری کی ساری محنت کا بدلہ وہ اللہ رب العزت اس لیلۃ الجائزہ میں عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اس رات کے اندر اللہ رب العزت سے دل کھول کر مانگنا چاہیے، اللہ رب العزت سے زیادہ مانگنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بازاروں کی نظر کر دیں یہ رات، اور ہمیں اس رات کی سعادت کا علم ہی نہ ہو، اور ہم بازاروں میں اس رات کو ضائع کر دیں، اور لاپرواہی اور لاابالی پن میں اس رات کو ہم ضائع کر بیٹھیں، اور آئندہ ہمیں یہ رات نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن ابھی چونکہ ہمارے پاس موقع ہے تو اس رات کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنا لیا جائے۔ جس طرح ہم نے رمضان المبارک کو قیمتی بنانے کی کوشش کی، تو کوشش کر لی جائے کہ اس رات کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنایا جائے۔ جو بھائی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ جب یہاں سے گھروں کو جائیں چاند نظر آنے کے بعد، تو وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے بعد، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے بعد، وہ رات کو کوشش کریں قیام دوبارہ مسجد میں ہی کر لیں اعتکاف کی نیت سے، نفل اعتکاف کی نیت سے، تاکہ جس طرح انہوں نے 10 دن اہتمام کے ساتھ گزارے ہیں عبادت کے اندر، یہ ایک رات بھی وہ سب سے زیادہ قیمتی بنا لیں۔ تو ان کے لیے چونکہ ایک ماحول میں ملنے کا موقع ملا ہوتا ہے، تو وہ ماحول میں گل مل چکے ہوتے ہیں مسجد کے، تو ان کے لیے یہ رات مسجد میں گزارنا انتہائی آسان ہوتی ہے۔ اور جو اپنے گھروں میں اس رات کو قیمتی بنانا چاہیں وہ اپنے گھروں میں قیمتی بنائیں۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، اہل ایمان کی تو علامت ہی یہ بیان فرمائی اللہ رب العزت نے کہ ان کے پہلو رات کو اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے حضور روتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے۔ اور اس میں آپ کو میں ایک پیغام یہ بھی ساتھ دینا چاہتا ہوں کہ مظلوم مسلمانوں کے لیے لازماً دعا کریں۔ یہ بابرکت مہینہ ہم سے جانے والا ہے، رخصت ہونے والا ہے، تو اس کی چند ساعتیں اور چند گھڑیاں باقی ہیں، تو ان میں اللہ رب العزت کے حضور رو رو کے مظلوم فلسطینیوں کے لیے، مظلوم مسلمانوں کے لیے ضرور دعا کریں۔ اللہ رب العزت ان کو اس آزمائش میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس آزمائش سے جلد از جلد ان کو نجات دے۔ یہ حقیقت میں آزمائش ان کی نہیں ہے، یہ آزمائش پوری امت مسلمہ کی ہے کہ کون ان کے لیے درد رکھتا ہے، کون ان کے لیے تڑپ رکھتا ہے، کون ان کے لیے اللہ کے حضور مانگتا ہے، کون ان کی جا کر مدد کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سب سے پہلے تو ہمیں اپنی قدرت سے ان کی صفوں کا حصہ بنائیں۔ جو مجاہدین وہاں پہ ڈٹے ہوئے ہیں، جو مجاہدین ان ظالموں کے سامنے سیسہ پلائی دیوار بنے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان کو استقامت دیں، اللہ رب العزت ان کو اپنے فرشتوں کے ذریعے ثابت قدمی عطا فرمائیں۔
اللہ رب العزت ہمیں ان کی صفوں کا حصہ بنائے۔ ہمیں نہیں معلوم ہم نے کیسے جانا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ سرحدیں، یہ رکاوٹیں، یہ کیسے ہم سے ہٹیں گی، لیکن یا اللہ آپ تو قادر ہیں، آپ تو قدرت رکھتے ہیں، آپ کے قبضہ قدرت میں تو ہر شے ہے، آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ یا اللہ آپ اپنی قدرت سے، اپنی حکمت سے ہمیں ان کی صفوں کا حصہ بنا دیں، ہمیں ان تک پہنچا دیں، ہمیں ان کی صفوں کا حصہ بنا دیں۔ یا اللہ ہمیں دعاؤں میں زیادہ سے زیادہ اہل فلسطین کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مظلوم مسلمان، ایسا ممکن ہے کہ آج ان پر یہ آزمائش ہے اور ہم بے حسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں، کل کو ہمارے اوپر یہ آزمائش آ جائے اور ہم دوسروں کی طرف جب نظر اٹھائیں تو وہ بے حسی کی تصویر بنے ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر یہ وقت آ جائے۔ اس سے پہلے بیدار ہو جانا چاہیے اور مسلمانوں کے لیے خصوصاً دعا کرتے رہیں، فلسطین والوں کے لیے خصوصاً دعا کرتے رہیں، مجاہدین کے لیے خصوصاً دعا کرتے رہیں۔ رمضان المبارک میں بھی ان کے لیے امید ہے آپ نے دعائیں کی ہوں گی، ان دنوں میں بھی خصوصی دعائیں کریں، اللہ رب العزت سے مانگیں۔ اور رمضان المبارک گزر جانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ان کو بھلا دیا جائے، وہ بھلا دینے والے ہیں ہی نہیں، وہ ہمارے جسم کے ٹکڑے ہیں، ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں، ان کو بھلا دینا یہ ہماری بے بسی اور بے حسی ہوگی، یہ ہماری طرف سے یوں سمجھے کہ ان کے ساتھ لا تعلقی ہوگی اور زیادتی ہوگی۔ ہم ایسا نہیں چاہتے، بلکہ ہم اپنے جسم کے ان ٹکڑوں کو، ہمارے جگر کے ان ٹکڑوں کو بھلائیں نہ، بلکہ ان کے لیے رو رو کے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس آزمائش سے نجات دے، اللہ رب العزت دشمن پر اہل اسلام کو فتح مبین عطا فرمائے، اور ان مجاہدین کو، مٹھی بھر مجاہدین کو اللہ رب العزت کفر پر فتح مبین عطا فرمائے، ان کو غالب فرمائے، کفر کو مغلوب فرمائے، ان کو دنیا آخرت میں ذلیل و رسوا فرمائے، اور مجاہدین اور اہل اسلام کو اللہ رب العزت دنیا و آخرت کی عزتوں سے نواز دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت میں زیادہ سے زیادہ رمضان مبارک کی ان باقی ساعتوں اور گھڑیوں کو قیمتی بنا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔